گزار دی مجھے کیا ملا، اس کو طریقہ ہی صحیح معلوم ہے. ثواب ملے گا جی اس کو، اس کا پھل ضرور ملے گا. صحیح. میں یہ نہیں کہتا کہ بندہ شیخ سورہ قریش پابندی کے ساتھ پڑھا اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بغیر فوکس کے ہوگا اس کو فائدہ اس کا. کما حق ہو. لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ اس کا فائدہ 100 گنا ہو جائے، کہ جس طریقے سے سورہ اخلاص پڑھتے ہو آپ. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے اس کو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا. ثواب ملتا ہے اس کا. یعنی کہ کتنی تاثیر بدل گئی اس کی. سبحان اللہ. اسی طریقے سے آپ جو بھی پڑھتے ہو اگر اس کو، اچھا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں بارہا آپ کو کہہ رہا ہے، کیا کیوں فرما رہا ہے کہ غور و فکر کرو، کہ اس میں غور و فکر کرنے کے لیے نشانیاں ہیں رب کی. سبحان اللہ. غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے نا. بالکل. اب غور و فکر سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی مراد مراقبہ ہی ہے. وہی مراد ہے. سبحان اللہ. حضور اب ہم نے پہلی دفعہ آنکھ بند کر کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہیں بیٹھے ہوئے. صحیح ہے. ہمارے آنکھوں سے پانی نکل کر ہم نے آنکھ کھولی 3 دفعہ یہ کیا اور دوبارہ ہم نے فوکس کر لیا. اب ہماری جتنی استطاعت ہے، جتنا برداشت ہے، جب تک ہم نے آنکھ کی دوبارہ آنکھ چھپک لی تو اس وقت پھر 1 منٹ تک کریں گے. پھر 1 منٹ آپ بند 1 منٹ تک رکھیں گے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے. جی ہاں، اس کی وجہ یہ کہ جب ہم کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں نا جی تو ایک ریس ہمارے اندر داخل ہوتی ہے. صحیح. اب جب ہم آنکھ بند کرتے ہیں نا تو وہی ریس ہمارے اندر قرار پکڑتی ہے، اور جب ہم کھول دیتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. مطلب جذب کر رہے ہیں، وہ جذب کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور یہ دوسری دفعہ ہم نے جب آنکھ بند کی وہ 1 منٹ تک، پھر ہم نے تیسری مرتبہ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا اور دوبارہ ہم نے فوکس کیا. اب جو ہے وہ اب کتنی، اب آنکھ چپک گئی. کم از کم 5 دفعہ یہ مشق قدس کر لیں. مشق قدس آپ نے 5 مرتبہ، مطلب بار جب آپ کی آنکھ چھپکے 1 منٹ تک اور ابتدا کرنا ہے 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آپ نے دوبارہ. ابتدا سب سے پہلے جب بیٹھیں گے تو 11 بار پڑھیں گے. جب ہمارا فوکس ٹوٹے گا، ہماری آنکھ بند ہوگی، اس کے بعد جب آنکھ کھولیں گے پھر 3 بار پڑھیں گے، پھر 3 بار پڑھیں گے، پھر 3 بار پڑھیں گے، پھر 3 بار پڑھیں گے. اس طریقے سے 5 دفعہ کریں گے. مطلب 5 تن پاک کی نسبت سے اس کو 5 چانس ہیں ابتدائی حال میں. صحیح. اچھا انتہائی حال میں یہ 10 دفعہ بھی جاتا ہے، 15 دفعہ بھی جاتا ہے، 20 دفعہ بھی جاتا ہے. آپ کو اس میں بڑا مزہ آئے گا. اور پھر جب آپ یہ کریں گے نا اس کے بعد آپ کسی بھی نماز کی حالت میں کھڑے ہو کے دیکھیں. آپ جب آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہو نا، آپ فوکس اسی ڈاٹ کو کریں. آپ دیکھیں ابھی کیفیت کیسے بنے گی سامنے. ہاں، تصور میں کریں. پھر صحیح تصور میں کریں. اب آپ دیکھیں ہم جس چیز کا تصور کرتے ہیں نا، دماغ ویسی اشکال بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. صحیح. یہ دماغ کی خصوصیات ہے. ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ دماغ اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے. صحیح. اب ہم نے اپنا وقت اس چیز پہ لگایا تو دماغ نے اس کے اندر قائم کر دیا اس نقطے کو. مطلب جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ اللہ کی ذات کے علاوہ غیر اللہ کو تمام کو ہم نفی کر دیں. ابتدائی حال تو یہی ہے نا. سبحان اللہ. اچھا اب ایک بات بتائیں، یہ ہوا ڈاٹ. اب یہ نقطہ نکل کر آپ کے یہاں پر آ جائے گا. سکہ ڈاٹ جی جو نقطہ ہے صحیح، وہ آپ کے یہاں پہ قائم ہو جائے گا. صحیح ہے. اب جب وہ یہاں پہ قائم ہوگا نا، پھر جب آپ مراقبے کی حالت میں بیٹھو گے نا تو وہی نقطہ آپ کو نظر آئے گا. آپ آنکھ بند کرو، اس حصے کو دیکھو، پھر آپ کو پھر ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن جو ڈاٹ ہوگا نا پھر وہ اس جگہ پہ نظر آئے گا. اچھا مراقبہ جب آپ آنکھ بند کرو آپ کو ڈاٹ نظر آئے تب مراقبہ سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا اسی ڈاٹ میں سے تو نور پھوٹتا ہے، اسی ڈاٹ میں سے ساری روشنیاں نکلتی ہیں. وہی ڈاٹ تو بڑھ کر آپ کو ایک احاطے میں لے لیتا ہے. صحیح. ہم کہتے ہیں نا کہ چلو اس میں ذات کا تم مراقبہ کر لو. جی جی جی. نہیں کہنا چاہیے. مطلب اس کی ابھی تک ابتدا ہی نہیں ہوئی. دیکھیں نا اب نقطے سے جب پھیلے گا تو بڑھے گا نا.
جی اچھا قرار تمہارے اندر وہ چیز پکڑتی ہے جو قلیل ہو، کم ہو. کم ہو. صحیح. اب نقطے سے زیادہ کم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اب وہی نقطہ جب اندر تمہارے بڑھنے شروع ہوگا نا، پھر اس میں سے تمہیں ہرا رنگ بھی نظر آئے گا، آسمانی رنگ بھی نظر آئے گا، سفید رنگ بھی نظر آئے گا. اور ابتدائی حال کے اندر سب سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے صبح کا پہر دیکھا، صبح کا اول وقت جی کہ جب اندھیرے سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے نا یہ حالت، یہ کیفیت. جی تو جی. یہ کیفیت آپ کو ابتدائی حال میں اپنے اندر نظر آتی ہے مراقبے کی حالت میں. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. پھر جیسے جیسے سورج چڑھتا رہتا ہے، روشنی پھیلتی رہتی ہے، پورا روشن ہو جاتا ہے. دن آ گیا. یہ نشانی ہے اللہ کی دن اور رات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن یہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا چل رہا ہے. سبحان اللہ. دن کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ابھی جھگڑا صرف اجالا اور اندھیرے کا ہے، دن اور رات کا نہیں ہے. اندھیرے اور اجالے کا جھگڑا چل رہا ہے. ہاں بھائی دیکھو نا، ہم بولتے ہیں دن ہو گیا، جبکہ دن نہیں ہوا، وہ اجالا ہوا. مالک یوم الدین، جو مالک ہے انصاف کے دن کا، دن تو ایک ہی ہے. یہ جو آج کل ہم جس کو بولتے ہیں نا کہ دن ہو گیا، یہ دن نہیں ہے، یہ اجالا اور اندھیرا ہے. اندھیرا اور اجالا ہے. دن تو ایک ہی ہے، حقیقی دن ایک ہی. حقیقی دن ایک ہی ہے، کامل دن ایک ہی ہے. سبحان اللہ. اس ہی لیے آپ اپنے اندر کو دن سے روشن کرو. صحیح. تو حضور یہ ہم نقطہ بینی پہلے اسٹارٹ کریں، جس کو فوکس کرنا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی سے ہر معاملہ بہتر ہوگا. جب اس کو پہلے دن اس نے کچھ دن ایسا کیا، اب اس کے سامنے سے وہ نقطہ غائب ہونے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نقطے کو تھوڑا سا بڑا کر دو تاکہ وہ نظر آنے لگے، یہاں تک کہ وہ ایک سکے کی مانند آپ کا اتنا بڑا ہو جائے گا، اور پھر اس سکے میں سے ہی سب کچھ دکھے گا. اچھا اس سکے کے اندر آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہو اور سب کچھ دکھا سکتے ہو. سب کچھ دیکھ بھی سکتے ہیں، دیکھنے کا تو سمجھ گئے. ہاں. اب دکھانے کا کیا ہے؟ اب جیسے کس مثال کے طور پہ آپ کی پریکٹس ہے، آپ کی صحیح. ریاضت ہے. اچھا پیپر ایک ہی قائم رہے گا، ایک ہی کام کرے گا. آپ نے جو ایک پیپر پہ ابتدا کی ہے نا، وہ پیپر آپ کے لیے سمجھ لیں کہ سونے سے کم نہیں ہے. وہ سونے کا ورک ہے. وہ سونے کا ورک ہے. سبحان اللہ. وہ پیپر ضائع نہ کرو جو آپ نے ابتدا کیا، اسی پیپر کو سنبھال کے رکھو، اسی کو بڑا کرتے رہو. کہ جب تم اپنے کمال کو پہنچتے ہو نا، اور بھی جب سامنے رکھتے ہو، کوئی مریض آتا ہے اور بولتا ہے میرے ساتھ کیا ہے، تو وہی جس نے ریاضت کی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے دیکھ تیرے ساتھ کیا ہے. وہ اس سکے میں دکھا رہا ہوتا ہے. سکے میں دکھا رہا ہوتا ہے. اب جس کو لوگ بعض اوقات حضرات کا وہ لقب دے دیتے ہیں، نام دے دیتے ہیں، جبکہ یہ حضرت نہیں ہے، یہ حقیقت ہی دکھا رہا ہوتا ہے. حضرات کے اندر جھوٹ بھی ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس کی اپنی ریاضت اور اپنی روحانیت ہوتی ہے اس کے اندر. مطلب یہ جو جب وہ ڈاٹ سے سکے تک پہنچا ہے، یہ ابھی تک مشق قدس پر ہے، مراقبہ ابھی تک شروع نہیں ہوا. مراقبہ ابھی تک شروع نہیں ہوا. تو مراقبے کی ابتدا وہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جب اپنے اچھا سکہ تک پہنچ گیا، سکے میں اس نے دیکھنا شروع کیا ہے، تو اب اس کو نقطہ سامنے آئے گا. سامنے تو ہم نے سکہ بنا دیا، تو نقطہ یہاں کیسے دکھے ہر گا؟ چیز کی ابتدا ہے نا. صحیح اب ہے. آنکھ بند کرو، آپ کو اندھیرا سا فیل ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات فیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ جسے ہلکا ہلکا سا روشنی ہوتی ہے. بالکل. بعض اوقات. اچھا جب اندھیرا ہوگا نا، تو اندھیرے کے اندر ہی آپ کو وہ ڈاٹ نظر آئے گا. صحیح. اس اندھیرے میں ہی آپ کو ڈاٹ نظر آئے گا. صحیح. اور حضور وہ جو نقطہ غائب ہونے والا معاملہ ہے، یا جیسے جیسے پریکٹس بڑھتی جائے گی، تو پہلے مثال کے طور پر 1 منٹ میں ہماری آنکھ بند ہو رہی ہے. مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بھی آنکھ
چپکنے نہ کی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ اب آنکھ چپکنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑ رہی، پریکٹس ہو جاتی ہے یہ. اور اسی سے بزرگ فرماتے ہیں کہ اسی سے ہم سارے کام لے رہے ہوتے ہیں. میاں صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا کہ اسی سے آپ جن کو جلا دیتے ہیں. بالکل. بڑے سے بڑی دنیا کی وہ تمہاری آنکھ میں آنکھ ملا کے دیکھ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. تمہاری آنکھ میں ہی تاثیر پیدا ہو جائے گی. اور وہ باطل کی ہر قوت کو اس سے مٹا سکتا ہے. ہر بغیر پڑھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ آپ نے اپنے اندر ایک ایسی آگ بھر لی ہے کہ جس آگ کے آگے کوئی آگ کام کی نہیں ہے. لیکن ابھی تک مراقبے کا اسٹارٹ نہیں ہوا. اسٹارٹ نہیں ہوا. مراقبہ تو یار بڑے کمال کی چیز ہے. اور ہم ہر جگہ یہ سنتے ہیں مراقبہ مراقبہ اور مراقبہ، جبکہ مراقبے کی ابھی آپ اس نشست میں یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ مراقبے کی ابتدا ہی لوگ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر انتہا کہاں ہوئی؟ انتہا کہاں سے ہوئی؟ پھر وہ بیٹھے رہتے ہیں نا کہ اس کو باقاعدہ با وضو، جیسے بغیر وضو کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. نماز کا طریقہ کار ہے. سبحان اللہ. آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ کار کس نے سکھایا؟ استادوں نے، بزرگوں نے. ترتیب ہے نا، بالکل. طریقہ ہے نا. صحیح ہے. اور جو سمجھ لو کہ ستون ہو دین کا ستون، اس کا طریقہ کار نہیں ہے کیا؟ سبحان اللہ. دین کا ستون تو نماز ہے، نماز ہے، اور روحانیت کا ستون مراقبہ ہے. بالکل. اللہ اکبر. جب تک تمہارا ستون قائم نہیں ہے تو تمہاری چھت کیسے قرار پائے گی؟ سبحان اللہ. جبھی اتنی پڑھائیاں کرنے کے بعد بھی اہل ظاہر میں ہی رہتے ہیں. اہل ظاہر میں رہتے ہیں، اپنے حال پہ رہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج تو بہت ہی یونیک نشست ہو گئی کہ انفرادیت میں، کہ ابھی تو ابتدا ہی نہیں ہوئی، لوگ انتہا کی سوچ رہے ہیں. لوگ انتہا کی سوچ رہے ہیں. دیکھو دیکھو میں آپ کو بتاؤں، 120 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے. صحیح. 360 مرتبہ ایک دعا حزب البیان پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو پڑھ سکتے ہو آپ کو ثواب ملے گا، برکتیں آئیں گی. اس کی حدت سے اور جو اس کے پڑھنے سے فوائد بھی دنیاوی. لیکن میں آپ کو ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ آپ ایک بار حزب البیان پڑھو 360 پڑھنے کے برابر ہو. سبحان اللہ. ایک بار سورہ مزمل شریف پڑھو اور اتنے پڑھنے کے برابر ہو. مطلب اس کی تاثیر اتنی بڑھ جائے. تاثیر اتنی بڑھ جائے. سبحان اللہ. تو بتائیے نا. یہ آپ کے ابتدائی حال میں ہی بتایا تو ہے. یہ تو اس میں تو آپ نے کچھ پڑھنے سے منع کیا ہے. ہاں. تو پھر پہلے اپنے آپ کو پاک تو کرو. سبحان اللہ. پہلے وضو تو کرو. صحیح. دیکھو ایک ہوتا ہے شریعت کا وضو، سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے طریقت کا وضو، آہا. ایک ہے روحانیت کا وضو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ان کے بغیر نہ آپ کی شریعت میں نماز ہوتی ہے، سبحان نہ اللہ. ان کے بغیر آپ طریقت کے رستے پہ چلتے ہو، اللہ. اور نہ روحانیت کے وضو کے بغیر آپ روحانیت میں قدم رکھتے ہو. اور لیکن سمجھتے یہ ہو کہ میں نے کل ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. تو روحانیت کا وضو، روحانیت کی ابتدا، روحانیت کا ستون یہ ہے مشق قدس. سر یہ ہے ہی ابتدا. سبحان آپ اللہ. یہ دیکھیں ہمارے مرشد اپنی ہر ٹرانسمیشن میں یہی فرماتے ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا ہم تصور شیخ کیسے کریں؟ تصور شیخ کیسے کریں؟ فرمایا تم تصور شیخ نہیں کر سکتے. صحیح. کہ جب تک تم مشق قدس سے نہیں گزرتے. تو کئی ایسے ہم نے دیکھے ہیں. یہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہی اصل میں جو نا راہ قدس ہے. راہ قدس حضور، یہ جیسے آپ نے مجھے بتایا اور تعلیم فرمایا، لیکن ہم جب تصوف کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بزرگوں سے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے تصور شیخ اور تصور شیخ کو ہی سب کچھ بتایا. اور مطلب میں نے نقطہ بینی کو باقاعدہ نہیں کیا، جیسے میں اپنا عرض کر رہا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں. جی. تصور شیخ کہتے کسے؟
یہ آج بتا دیں۔ آپ کی نظر میں تصور شیخ کیا ہے؟ مرشد نے تقدیاں رہنا وہی ہے کہ بات صرف اتنی ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانہ گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو مرشد کا چہرہ نظر میں بسایا اور کرتے کرتے حضور میں اپنی آپ کو بیتی بتاؤں کہ میں اس چیز میں کرتا رہا یہاں تک کہ اتنا معاملہ ہو گیا کہ سبحان اللہ میں ادھر آنکھ بند کروں، جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں اس طرح سے شیخ صاحب سے بات ہوتی رہی ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ میں تہجد پڑھ کے اپنے بستر کی طرف جا رہا تھا، اور میں جیسے ہی ہوا تو میری عادت ہے کہ اٹھتے بیٹھتے میاں صاحب سے رابطہ کر لیتا ہوں، اور ایسے ہی جاتے ہوئے میں نے ایسے ہی عرض کر دی کہ میرے ابا ٹھیک ہو جائیں گے، اور شیخ صاحب نے جب یوں کیا نا تو میں تڑپ کے رہ گیا، اور اٹھ کے میں عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ گھر والوں نے جب مجھے دیکھا کہ آپ ابھی تہجد پڑھ کے سونے کی طرف جا رہے ہیں، ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا بتانے کی بات نہیں ہے۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے ابا کی طرف، میرے ابا بھی تہجد کے لیے اٹھ رہے تھے، اور ابا تہجد کے لیے وہ وضو کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ میں نے ان کو وضو کرایا اور میں نے کہا آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، اور خیر جو بھی معاملات کیے۔ اور اس کے بعد میں گھر والے مجھ سے پوچھتے رہے کہ وہ جو ایک کیفیت تھی وہ کیا تھی۔ اب میں ان کو کیا بتاؤں کہ میرے پیر نے کیا کہا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، اور میں بڑا ہی روتا تھا۔ ایک ہفتہ روتے ہوئے گزرا، اس کے بعد المختصر میرے ابا کا انتقال ہوا۔ اور اب ایسا ہے کہ میں پیر صاحب کا جو تصور، خیر لیکن میں آن لائن میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں شیخ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے، کہ میں نے ایک دفعہ اس طرح کی بات میں پوری کر لوں بات کہ اس طرح سے اللہ کرے کہ میں نے آج جو ظاہر کیا ہے اللہ اس معاملے کو بند نہ کرے، کہ ایک دفعہ ایسے ہی معاملہ ہوا، میں نے ظاہر کر دیا تو وہ بند ہو گیا۔ میں گیا، میں میاں صاحب یہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو بڑا مزے کا سب کچھ دکھتا تھا۔ کہا تم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو وہ اس طرح کی کیفیت، تو وہ کبھی یہ کیفیت تو اللہ کا شکر ہے کبھی کم کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ تصور مرشد کھل گیا، اب اس میں نہ نکتہ بینی تھی نہ مراقبہ تھا، یہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ اگر دیکھا جائے یہ سالک کی ابتدا ہے۔ صحیح، کس کی؟ سالک کی ابتدا۔ یہ عام لوگوں کے لیے اس کی انتہا ہے۔ سالک کی ابتدا یہ کیفیت ہے، صحیح ہے، اور عام لوگوں کے لیے یہ کیفیت انتہا ہے۔ اور سالک کی انتہا کیا ہے؟ تصور شیخ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ شیخ تمہارے اندر قرار پکڑ لے۔ اللہ اکبر۔ کہ تمہارا چلنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارے کو دیکھے کوئی دیکھے یار یہ شیخ صاحب ہے۔ سبحان اللہ۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات میں مرشد، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یہ فنا فی الشیخ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ تمہارے بات کرنے کا طریقہ، تمہارے بولنے کا طریقہ، تمہارا ذکر کرنے کا طریقہ، یعنی کہ تم نہ رہو۔ سبحان اللہ، دوئی ختم ہوئی۔ دیکھو جب تک ختم نہیں ہوگی کامل نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ اب تمہارے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ جبکہ تم نے نہ ڈوٹ کی پریکٹس کی نہ فوکس کی۔ جی 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 جی، یہ پوچھنا چاہ رہا یہ تم پر فضل ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی جی، یہ وہ نغمہ ہے کہ جو ہر سانس ہر قلب پہ گایا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شخص ریاضت کے راستے سے آ رہا ہے، ایک شخص محبت کے راستے سے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام مریدین کو بنیادی یہیں سے ہونا چاہیے، نقطہ بھی نہیں، نقطہ بھی نہیں سے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ فنا فی الشیخ کیا ہے؟ کہ شیخ اس کے اندر آ گیا، ضم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جس طریقے سے تمہاری روح تمہارے اندر حلول کرتی ہے نا، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے تمہارا شیخ تمہارے اندر آ جائے۔ یہ سالک کے لیے پھر اس کی انتہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ جو مجھے دیکھے اس سے تیرا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور ٹاپک کی طرف اگر ہم آئیں تو
مطلب نقطہ بینی ابتدا ہے. نقطہ بینی کا یہی طریقہ ہے کہ ابھی جب وہ سکے کے معاملات ہو گئے کہ سکہ اب غائب ہو گیا, یہاں پر ہمیں ڈاٹ نظر آ رہا ہے, اب ہم مراقبہ کر سکتے ہیں, اب ہم مراقبے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. جبکہ میں نے ابتدا میں آپ سے ایک چیز پوچھی تھی کہ مراقبہ کیا ہے, آپ نے مراقبے سے پہلے وضو تعلیم کر دیا. اب پہلا سوال وہیں پر کھڑا ہے. ہاں, مراقبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. مراقبہ کل شے ہے, کل شے ہے, یعنی کہ جو کچھ باہر ہے نا وہ سب تمہارے اپنے اندر موجود ہے, باہر کچھ بھی نہیں ہے. عالم یوں کہو کہ مطلب کا حصول کچھ نہیں. کیا مطلب کا حصول کچھ بھی نہیں, جو کچھ نہیں وہی نقطہ ہے, جو کچھ بھی نہیں وہ نقطہ ہے, اور جو نقطہ ہے وہ کچھ نہیں. شاباش. جو نقطہ ہے وہ کچھ نہیں, یعنی جو کچھ نہیں وہی ہے, ماشاءاللہ. یعنی جو کچھ نہیں وہی ہے, اور جو ہے وہی کچھ نہیں. جو ہے وہی. اسی کو سمجھنے میں تو برا ہو جائے گا ماشاءاللہ. کبھی ہے کبھی نہیں. ہاں سبحان اللہ. ہاں بالکل ہے. سبحان وہ اللہ. کہتا ہے کہ وہ ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ, ایک نئی شان کے ساتھ, نئی تجلی کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہر دن. سبحان اللہ. کبھی تجلی قہر کی ہے, کبھی جلال کی ہے, سبحان اللہ. کبھی جمال کی ہے, سبحان کبھی تمہیں بچھانے سے انکار کر دیتا ہے, سبحان کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ وجود و عدم کی کہانی بالکل چلتی ہے, چلتی رہے گی, بالکل چلتی رہے گی. اور یہ اس میں بھی وجود و عدم کا ہی کبھی ہے کبھی نہیں ہے. بالکل نقطہ ہی جو ہے نا ہمارے لیے ماشاءاللہ اتنا آزمائش والا بن گیا ہے. وہی کچھ نہیں وہی سب کچھ ہے, وہی کچھ نہیں وہی سب کچھ ہے, اور مراقبہ شروع نہیں ہوا ابھی تک. اس کی ابتدا نا شیخ اور مرید سے ہوتی ہے, وہاں تو بعد میں پہنچتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا وہاں تو بعد میں پہنچتا وہاں ہے. بعد میں, جب تک یہاں سے نہیں چلے گا تو وہاں کیسے پہنچے گا؟ سبحان اللہ. کیا مطلب ہے کہ مطلب کا حصول کچھ نہیں. مطلب کا حصول کچھ نہیں. ہاں, جو کچھ نہیں وہی نقطہ ہے. جو کچھ جو نہیں کچھ بھی نہیں ہے وہی نقطہ ہے. وہی نقطہ ہے, اور جو نقطہ ہے وہ کچھ نہیں. شاباش. پھر وہی بات. دیکھو نا, ضم ہو رہا ہے نا. سبحان اللہ. وہ کچھ نہیں. مطلب نقطہ بھی اب ضم ہو گیا, یہ عدم ہو گیا. ہاں, پہلے وجود تھا, اب عدم پر آ گیا. یعنی جو کچھ نہیں وہی ہے, جو ہمیں نظر نہیں آتا حقیقت وہی ہے. سبحان اللہ. اب وہ عدم سے پھر وجود میں. ہاں, سبحان اللہ. لوٹ رہا ہے نا. سبحان اللہ. اور آخر میں کیا, اور جو ہے وہی کچھ نہیں. سبحان اللہ. دوبارہ بھائی تم آئے یہاں پہ, جی سفر کیا, سامان باندھا, چلے گئے. سبحان اللہ. زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے زندگی. سبحان اللہ. یہ سفر شروع ہوتا ہے پیر اور مرید سے. مرید اور پیر کا پہلا سفر یہی ہے, وجود و عدم. کچھ لوگ اس کو انتہا کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں, بس میرا ماہی صلی اللہ. بس میرا ماہی صلی اللہ. سبحان اللہ. اچھا, اس کی ابتدا مرید اور شیخ سے ہی ہے. میں پھر تم سے کہہ رہا ہوں, ابتدا مرید و شیخ سے ہی ہے. ہاں, صحیح ہے. جب تک تمہارے شیخ میں تمہیں حق نظر نہ آئے تو تم کچھ نہیں ہو. یعنی مرشد مظہر یزداں ہے. بالکل. اس کی وجہ بتاؤں؟ اللہ اکبر. اس کی وجہ بتاؤں؟ جی جی. ایک سچا مرید, سچا مرید جھوٹے مرشد سے سب کچھ پا لیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک سچا مرید اپنے جھوٹے مرشد سے سب کچھ پا لیتا ہے, سبحان اللہ. جبکہ ایک جھوٹا جھوٹا مرید اپنے سچے پیر سے کچھ بھی نہیں پاتا, سبحان اللہ. چاہے اس کا پیر کتنا ہی کامل کیوں ہو. یعنی طلب صادق ہے تو پہنچ گیا حق تک, ہاں, اور طلب صادق نہیں, سامنے حق ہے نہیں ہم پہچانتا. ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے شیخ کو, ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں رب کی ذات کو,
سبحان اللہ. جبکہ تمہاری کیا حیثیت کہ تم رب کو ڈھونڈو؟ ہاں تو کس کو ڈھونڈیں؟ ڈھونڈا اس کو جاتا ہے نا جو گم ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. ارے بھائی وہ تمہیں ڈھونڈتا ہے. وہ ہمیں ڈھونڈتا ہے جی. اور جسے ڈھونڈ لیتا ہے، ہم شیخ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا سبحان کہ اللہ ہمیں کامل شیخ مل جائے، مرشد کی تلاش میں نکلے میں. سبحان اللہ. میں بات رب کی ذات کی نہیں کر رہا، مرشد کی ذات کی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ہم تلاش میں ہوتے ہیں مرشد کی، لیکن ہم خود صادق نہیں بن رہے ہوتے. ہماری طلب صادق نہیں ہے. دیکھو ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم اسے ڈھونڈیں، بلکہ وہ ہمیں خود ڈھونڈتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ ہمیں ڈھونڈتا ہے نا تو پھر وہ ہمیں مراد تک پہنچاتا ہے. ماشاء اللہ. ہم سبحان لوگ اللہ. بول رہے ہوتے ہیں حضرت کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ میرا حصہ کہاں پر ہے، ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ ہمارا مرشد کہاں ہے. سبحان اللہ. جبکہ وہ تمہیں خود ڈھونڈتا ہے. سبحان اللہ. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ مرشد خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے. وہ خود ڈھونڈ لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا وہ ڈھونڈ خود لیتا ہے. جیسے آپ مجھے ڈھونڈ کے لے کر آئے تھے، اب میں آپ سے بھاگ رہا ہوں کہ میں نے نہیں سیکھنا. آپ میرے گھر پہنچ گئے، میں سکھا کے جاؤں گا. تم نے یہاں تک کہا تھا کہ میں کیلے بیچ لوں گا، میں یہ نہیں کروں گا. سبحان اللہ. بالکل مطلب دنیا آپ کے الفاظ تھے یہ. بالکل حضور میں منع کرتا رہا کہ مجھے نہیں سیکھنا، اور میں آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں شاگردوں میں ایک واحد ہوں کہ جس کو آپ نے گھر پر آ کر زبردستی کان پکڑ کر سکھایا کہ بھائی سیکھنا پڑے گا. کیوں؟ کیا راز تھا؟ مجھے حکم تھا. اللہ اکبر. مطلب یہ جو ڈھونڈنے والا کام ہے یہ مجھے آپ نے ڈھونڈ کے لے کر آیا. بالکل بھائی. دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے وہبی، ایک ہوتا ہے قصبی. سبحان اللہ. صحیح. جو وہب سے ہے نا وہ خود اس کو ڈھونڈ لیتا ہے، اور جو قصب سے نا وہ اس کو ڈھونڈنے نکلتا ہے. تو مطلب مجھ پر انعام رہا یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. سبحان اللہ. کیا؟ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے ہیں تصور جانا کیے ہوئے. ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس جب تم بیٹھے رہو نا تصور جانا کیے ہوئے، تمہیں نہیں معلوم کہ کیا وقت ہو رہا ہے، تمہیں کب اپنے کلینک جانا ہے، تمہیں کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب بیٹھنا ہے. لیکن ابتدائی حال مرید کی جو نا وہ یہی ہے کہ وہ یہ راہ قدس میں اپنا پہلا قدم رکھے. راہ قدس. پھر وہ اس کے بعد مراقبہ کرے گا. اس کے بعد مراقبہ کرے تو اس کو فائدہ دے گا. صحیح. ورنہ آپ حقیقت بتائیں، آپ کی زندگی مراقبے میں گزر گئی، آپ نے کیا دیکھا؟ سبحان اللہ. اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا تصور کیا کرو، یعنی کہ اس میں ذات لکھ لو اور تصور کرو کہ اللہ لکھا ہوا ہے. جی بس بیٹھ جاؤ. جی ایسا ہی ہے. اب اس کو فائدہ تو ہوگا. صحیح. اس کو یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا. جی ہاں، کیونکہ کس کے تصور میں بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے لیکن اس کی معراج کو نہیں پہنچے گا. معراج کما حق کو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اب جیسے انسان ایک قرآن پڑھ رہا ہے جی اور ایک کسی آیت کے عمل کر رہا ہے. صحیح. قرآن پڑھنے والے کو ثواب ملے گا اور آیت کے عمل کرنے والے کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اس کے کمالات بھی ملیں گے، اس کے روحانی مخلوقات بھی ہوں گی. سبحان اللہ. اس کے بہت سارے لوازمات ہوں گے. سبحان اللہ. تو حضور آپ نے جیسے ابھی مراقبہ تو ابھی ہمارا شروع ہوا نہیں، بس مراقبے کی ابتدا آپ نے بتا دی کہ مراقبہ یہ ہے. مراقبے سے پہلے مراقبے کا وضو یعنی قدس کی مشق کر لیجئے، اس کے بعد مراقبہ. میں تو وہ ہوں کہ جسے میاں حضور نے خود باقاعدہ پیپر کے اوپر ڈاٹ خود اپنے پین سے بنا کے دیا تھا کہ جاؤ اس کو دیکھو جا کے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور مراقبے کی اقسام بھی بہت زیادہ ہیں، مطلب اور اسلام کے علاوہ بھی مراقبہ ہوتا ہے؟ دیکھیں مراقبہ بیسیکلی میڈیٹیشن ہے. میڈیٹیشن مختلف مذاہب کے اندر اس کے مختلف نام ہیں. صحیح ہے. مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. اس کا تعلق دنیا کے ہر مذاہب میں آپ کو ملے گا. اس کا کانسیپٹ دنیا کے ہر مذاہب میں. آپ دیکھیں نا کہ آپ چین چلے جائیں، تبت چلے جائیں، تو وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ جو بدھ مت جو اس کے پیروکار ہیں، کیا مہاتما گوتم بدھ کے، جی، ان کی ابتدائی تعلیم کیا ہے کہ وہ لوگ پدا ماسم لگا کے بیٹھ کر اور ایک چھوٹی سی کھولی میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جس میں صرف انسان کی گردن اسٹریٹ ہو اور اتنی کھولی ہو کہ جتنے وہ پدا ماسم لگا کے بیٹھا ہو. پدا ماسم کہتے ہیں ایک نشش کو کہتے ہیں لگا کے بیٹھنے کو. صحیح. طریقہ کار ہے اس کی. جی. اور پھر وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ جس میں پرسکون بیٹھا رہتا ہے وہ. مطلب اس کو ان کے حساب میں مطلب باندھ کر ایک جگہ رکھ دیتے ہیں بے اختیار. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر شکتیاں موجود ہیں. صحیح ہے. میں نے کہا نا کہ ہر مذاہب میں اس کا تعلق ہے اور سب نے اس کے نام مختلف رکھ لیے ہیں. جیسے مس میرزم بھی یہ سیکھی. بالکل بالکل اس کی ابتدا یہی ہے. اصل میں یہ شکتیوں کا استعمال تو ہے. مس میرزم ہے، ہیپناٹزم ہے، ٹیلیپیتھی ہے. تو مطلب یہ سب اس کا انیشیل اسٹیج ہے. مراقبے کا نہیں جی، پریکٹس کا. صحیح ہے. اب میں آپ کو بات بتاؤں. جی جی. آپ اس پریکٹس کر کے مراقبے میں داخل ہو اور اس کے بغیر داخل ہو. صحیح ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی مثال ایسے کہ جیسے تم بغیر پریکٹس کے مراقبے میں داخل ہو تو شاید تم 40 سال میں کامیاب ہو. صحیح. تم پریکٹس کے بعد مراقبے میں داخل ہو تو شاید جو بندہ 40 سال میں جس جگہ پہنچا وہاں تم 4 مہینے میں پہنچ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فائدہ سب کو ہوتا ہے لیکن جیسا ہونا چاہیے نا جی ویسا نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم مراقبہ کر کے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے ہم اس سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں. بالکل لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس قوت کو کہتے کیا ہیں؟ اس قوت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ نہیں. اس کو کہتے ہیں قوت ارادی. قوت ارادی. ہاں، جو ارادے سے ہے. کون مراقبے سے جو قوت ملتی ہے؟ مراقبے اس کی بات نہیں کر رہا میں. یہ فوکس کی بات کر رہا ہوں. ابتدائی اسٹیج کی بات کر رہا ہوں. نقش قدس. آپ کے اندر سب سے اہمیت کے حامل کیا ہے؟ کیا ہے؟ قوت ارادی. سبحان اللہ. ارادہ. تمہارے اندر قوت ارادی نہیں ہے تم زندگی کی کسی اسٹیج میں کامیاب نہیں ہو. سبحان اللہ. تمہارے اندر کوئی فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے. صحیح. جی. چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو یا روحانیت کا معاملہ ہو. سبحان اللہ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نقش قدس میں مشق قدس میں کہ تمام قوت ارادی کو ہم نے جمع کر لیا اور فوکس کر کے اب ہم جو ہے مراقبے کی طرف اس کو اپلائی کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب چیز ہم نے ایک چیز جمع ہی نہیں کی ہم کیا مراقبے میں خالیت بیٹھیں گے؟ صحیح 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 صحیح. مطلب یہ ہے کہ میں بغیر سوالات کے آ کے آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں. اس کی ابتدائی حال میں پریکٹس میں انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ پریکٹس کرنے شروع کرے نا اس کے بعد اس نے کسی کو پیغام دینا ہے. آپ کیا کرو گے؟ فون نمبر دیکھو گے اس کا، فون ملا کے اس کو پیغام دو گے. جو بندہ یہ پریکٹس کرتا ہے نا، یہ مشق قدس جو کرتا ہے وہ بندہ صرف اور صرف توجہ کے ذریعے اپنا پیغام بھیج سکتا ہے اس کو. اللہ اکبر. مطلب اس کچھ ضرورت نہیں ہے. وہ ایسا نیٹ ورک ہے یہ سمجھ لو کہ اس کا انیشیل اسٹیج ہے کہ وہ پیغام بھیجنے کے قابل ہو گیا. یہ اب ابتدائی حالت ہے. ابتدائی حالت میں یہ اس کو کمالات ملتے ہیں کہ اس کو موبائل کی ضرورت بھی نہیں ہے اب، کہ اب وہ پیغام بھیجنے میں مطلب بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ابتدائی ہے.
مطلب اس دیکھیں آپ نے جیسے کہا نا کہ موبائل نمبر دیکھنا کافی، یعنی کہ اس شخص کا تصور کرنا کافی ہے. بالکل. آپ کسی کو بھیجنا ہے، جی ہاں. اب آپ کو کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہے، آپ کیا کرو گے؟ سبحان مجھے ہی بھیجو گے نا، جی میرا ہی تصور کرو گے نا، سبحان مجھ تک پہنچ جائے گا. سبحان